بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائه واولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم. صلوات سب سے پہلے تمام حضار محفل کو آج کی اس عید سعید پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. مجھ سے کہا تو نہیں کہ انگلش کے لیے اگر انگلش میں بھی تھوڑا بہت بولنا ہے یا صرف اردو میں رکھوں یا a mix. I'll try and keep the language as simple as possible, and wherever I use a difficult word I'll try and translate it into English. 17th of Rabiul Awwal is the coming of the Holy Prophet to this world. And it is also the coming of the sixth Imam alayhi salam. Both the dates of the Holy Prophet, the Wiladat and his Wisal, are coinciding with one of the dates of another Imams. We have, if the Imams have their Wiladat with someone else, then the date of their Shahadat is separate. And if the date of their Shahadat is with someone else, then their date of Wiladat is separate, so they at least have one day specified to them. But the Holy Prophet, he came to this world on the 17th of Rabiul Awwal, which coincides with the Wiladat of the sixth Imam. And he left this world on the 28th of Safar, which coincides with the Shahadat of the second Imam. Do you ever think why Allah did not specify a day for him? Because Allah subhanahu wa ta'ala wants to tell the world that never ever separate the Holy Prophet from his progeny. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ پیغمبر کو ان کی آل سے کبھی جدا کیا ہے. جب بھی پیغمبر کو یاد کرو ان کی آل کے ساتھ یاد کرو. اس لیے ہمیشہ ان کا آنا اور ان کا اس دنیا سے جانا دونوں ان کی آل کے ساتھ ہے. تو اس لیے ہم ان کے بلا فصل ہونے کے قائل. One of the greatest incidents that took place, Allama Majlisi has written in his Hayat al-Qulub and other ulama in their books on the life biography of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, that when he was born, Shaitan had to ask all of his followers, all the shayateen, what has happened? What tragedy has taken place? Because for shayateen it is a tragedy. کون سا حادثہ واقع ہوا ہے؟ شیطان نے اپنے چیلوں سے سوال کیا. کون سا حادثہ دنیا میں رونما ہوا ہے
جتنے بھی شرک کے اڈے ہم نے بنوائے ہیں سارے ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں. All places of idol worshipping, or atheists, or all other events and places that were guiding people to do shirk and associate with Allah subhanahu wa ta'ala are coming to an end. What seems to have happened in this world? So they all started running around the world to find out. He said, look, the fire that had been lit for over 1,000 years and never had stopped in Shiraz, وہ جو آتش پرست تھے نا, آگ کی پوجا کرنے والے, جن کو زرتشت کہتے ہیں, زرتشت جو آگ کی پرستش کرتے ہیں, زیروسٹرینز آج بھی بہرحال ستارہ پرست ہیں, اور مجوسی موجود ہیں. 1000 سال سے انہوں نے اس آگ کو بجھنے نہیں دیا تھا, اور ایک لحظے میں لکڑیاں موجود ہوتے ہوئے آگ بجھ گئی. لکڑیاں موجود تھی لیکن آگ خود بخود بجھ گئی. جتنے خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے سب زمین پہ گر گئے. جتنے بت پرست سے سب پریشان ہیں, کیا بات ہے؟ تو ایک شیطان کے چیلے نے کہا کہ مکے کی سرزمین پہ جناب آمنہ کے ہاں محمد عربی کی آمد ہوئی ہے. تو شیطان نے فوراً سوال کیا کہ یہ وہ محمد تو نہیں ہے کہ جن کا جنت کے دروازے پہ اللہ کے نام کے ساتھ نام لکھا تھا؟ معلوم تو کرو یہ کہیں نبی آخر الزمان تو نہیں ہے جس کا اللہ نے ہر نبی سے وعدہ کیا تھا کہ ایک خاتم النبیین آنے والے ہیں, the seal of the prophets that Allah had promised every messenger. Is this the same man who's come? عزیزان گرامی, اختلاف ہے کہ پیغمبر اسلام کے والد جناب عبداللہ کا ان کے ولادت سے 2 مہینے پہلے انتقال ہوتا ہے, 2 مہینے بعد. ہمارا اہل سنت کے اکثر علماء کہتے ہیں 2 مہینے پہلے, اور ہمارے بہت سے علماء نے لکھا 2 مہینے بعد. مجھے اس سے بحث نہیں ہے, لیکن ایک بحث ہے جس کو پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت سے مسلمانوں نے لکھا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ رب کے پیغمبر اسلام کے جو والدین تھے وہ مسلمان نہیں تھے, کافر تھے. عزیزان گرامی, اگر آپ کو معلوم کرنا ہو کہ کون کس دین کا ماننے والا ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں نام کیا ہے. مثال کے طور پہ کسی کا نام ہو تارا مسیح, اب جو اردو جانتے ہیں وہ تو پہنچ گئے ہوں گے, مسیح جو ہے کوئی کرسچن نام ہوگا. مثال کے طور پہ کسی کا نام دلبیر سنگھ, آپ سمجھ جائیں گے سکھ ہے. رام داس, آپ سمجھ جائیں گے بھی یہ ہندو ہے. عزیزان گرامی, اگر کسی کا نام ہی عبداللہ ہو, بات واضح ہو رہی ہے. پیغمبر اسلام نے ایک جملہ فرمایا ہے, سب کی توجہ ہے میرے ساتھ. عزیزان گرامی, آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ وہ صلب, یعنی جناب ختم مرتبت کے والد کا وہ صلب جس میں تھا, اللہ نے اس پہ جہنم حرام قرار دی. وہ رحم, وہ شکم مبارک جس میں تھا, اللہ نے اس پہ جہنم حرام قرار دی. اور وہ گود جس میں پلا ہوں, وہ آغوش, اس پہ اللہ نے جہنم حرام قرار دی ہے. یہ نہیں کہا جنت واجب قرار دی ہے, یہ نہیں کہا کہ جنت واجب قرار دی ہے, یہ کہا جہنم حرام قرار دی ہے. اگر یہ کہتے تھے نا پیغمبر اسلام کہ جنت واجب ہے, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ جہنم سے ہو کے جنت میں چلے جائیں. کچھ پہنچ گئے, لیکن آپ نے فرمایا جہنم حرام ہے, یعنی کبھی بھی جہنم میں نہیں جائیں گے. عزیزان گرامی, وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ عرصہ جہنم میں رہیں گے پھر جنت میں چلے جائیں, پیغمبر نے کہا نہیں, جہنم کی آگ حرام ہے. تو پیغمبر نے فرمایا, عزیزان گرامی, فرمایا کہ جس نے جو میرے اجداد میں رہے, اللہ نے اس کو یہ شرف دیا ہے کہ میرے اجداد میں ہے. یہ چھٹے امام کا جملہ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں, اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسها, کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا, جاہلیت کی نجاست نے کبھی چھوا بھی نہیں. The filth of ignorance has never touched you. لم تنجسک الجاہلیت بانجاسها, چھوا بھی نہیں ہے, مس نہیں کیا کبھی, آپ کو چھوا نہیں. عزیزان گرامی, کس کے لیے کہا؟ سید الشہداء کے لیے, جو جناب ختم مرتبت کے یعنی نواسے. عزیزان گرامی, آئیں ذرا ختم مرتبت سے متعلق کچھ مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں.
کہ پیغمبر نے فرمایا کہا کہ جو میرے والد یا پالنے والے ہیں، میری والدہ اور جتنے آغوش میں پالنے والے ہیں، ان پہ جہنم حرام ہے، عزیزان گرامی۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کہی ہے، کہا کہ اگر یتیم کی کفالت کرو تو جتنا، اگر کوئی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے تو جتنے اس ہاتھ کے نیچے بال آتے ہیں اتنے اس ہاتھ سر پہ رکھنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور کافل الیتیم کا ہاتھین معی فی الجنہ، اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کو پالنے والا، an orphan کو، person who nurtures an orphan will enter the paradise with me like these two fingers stay together، جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ رہتی ہیں ایسے جنت میں میرے ساتھ یتیم کا پالنے والا جائے گا، ایک عام یتیم کو پالنے والا، ایک عام یتیم کو پالنے والا پیغمبر کے ساتھ جنت میں ایسے جائے جیسے دو انگلیاں ساتھ رہتی ہیں۔ اور جس نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم محمد مصطفیٰ کو پالا ہو، اس ابو طالب کے متعلق کیا خیال ہے؟ عزیزان گرامی، ہم جناب ختم مرتبت کے ماننے والے ہیں کہ سب نے ان سے متعلق معجزات لکھے ہیں کہ جب جناب ختم مرتبت کی ولادت ہوئی تو پوری دنیا کے اندر سارے شرک کے جو گمراہ کرنے والے تھے سب بند ہو گئے، وہ سب کے سب بجھتے نظر آ رہے تھے، خاموش ہوتے نظر آ رہے تھے۔ عزیزان گرامی، اب جہاں جس گھر میں آمد ہے جناب ختم مرتبت کی، آج بھی جائیں تو مکتبۃ مکہ المکرمہ جو مکہ لائبریری ہے خانہ کعبہ کے بالکل ساتھ، وہ جناب آمنہ کا گھر تھا، جناب عبداللہ جناب آمنہ کا، جہاں جناب ختم مرتبت کی ولادت ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی، آج بھی جائیں تو آپ کو اندر جانے کے بعد سکون محسوس ہوتا ہے۔ اللہ نے جس نبی کو رحمت قرار دے کے بھیجا، جب پوچھا امیر المومنین سے کہ یا علی، رسول خدا نے پوری زندگی تلوار نہیں اٹھائی، صرف جنگ حنین میں، کیونکہ جان کا بچانا واجب ہے اور صحابہ بہت سے چھوڑ کے بھاگ گئے تھے اور گھاٹی تھی، تو پیغمبر اسلام نے پھر تلوار اٹھائی اور پھر مقابلہ کیا اور کہا کہ جان کا بچانا واجب ہے اس لیے لڑ رہا ہوں، اور اس کے علاوہ کبھی آپ نے جنگ نہیں کی۔ تو پوچھا یا علی، رسول خدا نے پوری زندگی تلوار نہیں اٹھائی کیوں؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا قرآن میں کہا ہے کہ تلوار نہ اٹھائیں؟ کہا کہ سورہ انبیاء میں جو میں نے آیت انتخاب کی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ کہا وہ اللہ کی رحمت سے، رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر تلوار نہ چلے۔ کہا پھر یا علی آپ نے تلوار کیوں چلائی ہے؟ کہا وہ رحمت الہی چھے، میں جلال الہی ہوں۔ تو اب جناب ختم مرتبت کون ہیں، ان کا تعارف جو ہے اگر کروانا ہے تو جناب حضرات اہل بیت علیہ السلام سے پوچھیں۔ جب پیغمبر اسلام چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے، میں انشاءاللہ پیش کرنا چاہتا ہوں، تھوڑے سے مطالب پیش کروں گا، حالانکہ میں بہت لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور بہرحال مطالب کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، جناب ختم مرتبت بہت کم سن ہے، آپ کی آمد ہوئی ہے اور ہر جگہ پہ برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں، کیوں رحمت نہ ہو، یہ رحمت للعالمین۔ تو آپ کا آنا تھا کہ جناب عبد المطلب اور جناب آمنہ فرماتے ہیں کہ گھر کے اندر سارے جانوروں کا مزاج بدلا سا تھا، جو گھر میں بکریاں بھی تھیں وہ زیادہ دینے لگی، کہا کہ ہر چیز بدل رہی تھی، محسوس یہ ہو رہا تھا کہ کسی رحمت کا آمد، کسی رحمت کا آنا ہر چیز کے اندر برکت دے رہا۔ جناب آمنہ فرماتی ہے کہ بچپن ہی سے جناب ختم مرتبت، اور ان کی دائی کون ہے؟ جناب اسما۔ عزیزان گرامی، جو پہلے کی دائی ہیں وہی پانچویں کی دائی ہیں، اللہ نے ان کو اتنی لمبی زندگی دی جو سب کچھ بتا سکے، کا تمام آلائشوں سے پاک، ممبر کے احترام میں سے زیادہ تفصیل نہیں دے سکتا۔ عزیزان گرامی، جناب اسما فرماتی ہیں کہ ختم مرتبت کی ولادت کو دیکھا، پھر کہا میں نے حسین ابن علی تک سب کی ولادت کو دیکھا سوائے امیر المومنین کے، کیونکہ خانہ کعبہ میں ولادت تھی۔ کہا ہر آلائش سے پاک، ہر طرح سے پاک و پاکیزہ، کا جیسا پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے تھا ویسے پاک و پاکیزہ دنیا میں ہے۔ عزیزان گرامی، جو آیت تطہیر کا مصداق ہو، اب انہیں کیسا پاک ہونا چاہیے تھا؟ تو جناب اسما فرماتی کا کہ عام ولادتوں کی ولادت نہیں تھی، بالکل پاک و پاکیزہ تھے۔ تو عزیزان گرامی، جناب ختم مرتبت کی آمد ہے اور جناب آمنہ کی آغوش ہے، جناب آمنہ نے آغوش میں لیا۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ میں نے اس اپنے پوتے کا نام محمد رکھا، تو لوگوں نے اعتراض کیا، کہا کہ یہ تو کائنات میں آج تک کبھی کسی نے نام ہی نہیں رکھا۔
اور عرب سمجھتے تھے محمد یعنی اس کی تعریف بہت زیادہ ہو. کہا آج میں تمہیں بتا رہا ہوں. لوگ پیغمبر اسلام کے متعلق سوال کرتے ہیں علم غیب جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ ان کے دادا نے کہا میں آج تمہیں بتا رہا ہوں میرا یہ پوتا پوری دنیا میں مشہور ہوگا جتنا اس کا نام ہوگا کسی کا نہیں ہوگا. نہ ابھی اعلان رسالت ہوا ہے، نہ ابھی ختمی مرتبہ نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں نہ رسول، کچھ بھی نہیں کہا. لیکن جناب عبد المطلب فرما رہے ہیں کہ دنیا میں اس سے زیادہ مشہور کوئی نہیں ہوگا، اس لیے میں نے نام محمد رکھا. جناب آمنہ نے کہا میں نے نام احمد رکھا ہے. کہا کہ اب کوئی ایک نام منتخب ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، دونوں ہی نام چلیں گے، کیونکہ گزشتہ کتابوں میں نام احمد آیا ہے، آسمان میں نام محمد ہے. عزیزان گرامی، کن ہستیوں نے جناب ختمی مرتبت کو پالا ہے. جناب تیزی سے چل رہا ہوں. جناب آمنہ کا انتقال ہوا تو آپ نے آپ کی جناب ختمی مرتبت کے دادا کو جناب ختمی مرتبت کو دے دیا، کہا آپ پالیے گا. 2 برس کے تھے جناب ختمی مرتبت کے آپ کے والدہ کا انتقال ہو گیا. 6 برس کے تھے 8 برس کے تھے آپ کے دادا کا انتقال ہوا، اور آپ نے فوراً دادا نے انتقال کے وقت کہا کہ ابو طالب میں محمد کی کفالت آپ کے ذمہ دے رہا ہوں. جب مدینے میں ایک مرتبہ قحط پڑا، قحط ہوتا ہے ڈراؤٹ، بارش نہیں ہو رہی، تو سب کے سب آئے یا رسول اللہ دعا کیجیے. صحابہ کا مجمع ہے، یا رسول خدا دعا کیجیے بارش ہو جائے. تو پیغمبر اسلام نے ہاتھوں کو بلند کیا، ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ بارش آنے لگی. جیسے ہی صحابہ نے بارش دیکھی تو سب پیغمبر کی طرف دیکھنے لگے، یا رسول خدا آپ نے دعا کی فوراً بارش ہو گئی. پیغمبر مسکرانے لگے، اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے. تو صحابہ نے کہا یا رسول خدا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا مجھے اپنے چچا ابو طالب یاد آ رہے ہیں. کہا کیوں؟ کہا جب میں چھوٹا سا تھا، صرف ابھی 2 برس کا تھا، تو مکے والوں نے کہا کہ اے ابو طالب مکے میں قحط ہے، دعا مانگیے بارش ہو جائے، آپ سید بطحا ہیں، قریش کے سردار ہیں. تو کہا میرے چچا نے فوراً مجھے ہاتھوں پہ لیا، خانہ کعبہ میں لے کے آئے، میری پشت کو خانہ کعبہ سے لگایا. کہا اے کعبے کے رب میں تجھے اس بچے کا واسطہ دیتا ہوں، مکے والوں پہ بارش برسا دے. میرے چچا کی ایک دعا سے اللہ نے بارش برسائی تھی. آج مجھے اپنے چچا یاد آ رہے ہیں کہ بچپن میں انہوں نے میرا واسطہ دیا تھا، آج میں خود سے دعا مانگ رہا ہوں. توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ تو عزیزان گرامی ابھی جناب ختمی مرتبت کم سن ہیں کہ جناب ابو طالب ان کا واسطہ دے رہے ہیں، ابھی جوان ہونا شروع ہو رہے ہیں. اور as he was growing older he always said that my parents after my parents are my uncle and my aunt. جب جناب امیر المومنین نے کہا نا کہ یا رسول اللہ، روتے ہوئے آئے، پوچھا یا علی کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا. تو آپ نے فوراً کہا کہ اے علی یہ مت کہیں کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، بلکہ کہیں یا رسول خدا آپ کی ماں کا انتقال ہوگا، جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے. تو آپ نے ہمیشہ کہا کہ میرے ماں باپ کے بعد جو میرے ماں باپ تھے وہ جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد، اور انہوں نے مجھے وہ محبت دی جو ماں باپ اولاد کو دیتے. جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ رسول خدا کو خرمے بہت پسند تھے. He always liked dates. تو کہا جو بہترین خرمے ہوتے تھے میں کلیکٹ کرتی تھی اور وہ ایک ظرف میں رکھ دیتی تھی کہ دوپہر کے وقت جب آئیں گے محمد تو پھر یہ خرمے کھا لیں گے. اب کس کو بتا رہی ہیں؟ یہ آپ صحابیات کو، فیمیل کمپینینز آف دی ہولی پروفیٹ، ان کو جناب فاطمہ بنت اسد بتا رہی ہیں. کہا بچپنا تھا جناب ختمی مرتبت کا، 8-10 برس کے تھے، 12 برس کے. دوپہر میں میری آنکھ لگ گئی، اچانک آنکھ کھلی، میں نے کہا فوراً جاؤں خرمے جمع کر لوں، بھی محمد آنے والے ہوں گے. کہا جیسے ہی میں صحن میں گئی میں نے دیکھا کہ محمد کھڑے ہیں، درخت سے کہتے ہیں نیچے آ جا. کیا درخت کو اشارہ کیا، درخت جھکا، انہوں نے خرمے اٹھا کر واپس چلا جا. جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ لوگ تو بعد میں ایمان لائے، میں نے بچپنے میں دیکھ کے فیصلہ کر لیا تھا یہ اللہ کا نبی ہے. عزیزان گرامی، یہ ہے جناب فاطمہ بنت اسد جو بچپنے سے رسول خدا کے معجزات کو دیکھ رہی تھی. عزیزان گرامی فرماتی بی بی کہ میں نے وہ معجزات دیکھے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی پیشانی میں خاص نور، اور پھر بہت سے معجزات ذکر کیے. ابھی پیغمبر جوان نہیں ہوئے ہیں، پوری مکے کے اندر شہرت ہو گئی ہے کہ یہ صادق و امین بھی ہیں، اور جہاں سے گزر جاتے ہیں وہاں کچھ علامات صادر ہونے لگتی ہیں. You can see a few signs. What are the signs? Wherever he passes by, you can smell a special perfume from 1 to 2 days, up to 1 to 2 days.
1 سے 2 دن تک خوشبو آتی رہتی ہے، پتہ چلا یہاں سے محمد گزرے ہیں. اب سارے مکے میں بات مشہور ہو گئی. اب لوگ کہنے لگے کون سا پرفیوم ہے، مجھے بھی دیجیے، میں بھی لگا لوں. کہا یہ وہ پرفیوم نہیں ہے جو تم خرید سکتے ہو، یہ ایسا کوئی عطر نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے مجھے عطا. کہا میرے خالق کو مجھ پہ ایک محبت ہے. عزیزان گرامی، اب یہ حدیث قصہ کا جملہ سمجھ میں آتا ہے نا، کہ جہاں پہ دونوں امام حسن حسین جب گھر میں والد ہوتے ہیں تو کہتے ہیں انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنها رائحۃ جد رسول اللہ. مادر گرامی، آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے نانا کے جسم سے آتی ہے. حدیث کتاب میں فرماتے ہیں. تو عزیزان گرامی، کوئی خاص خوشبو تھی پیغمبر کے جسم میں جو کسی کے بدن میں نہیں پائی جاتی. یہ پیغمبر کا بدن ہے، بنانے والے نے خاص خوشبو عطا فرمائی. توجہ ہے نا اب تک؟ عزیزان گرامی، سب جگہ مشہور ہو گیا خاص خوشبو ہے پیغمبر کے بدن سے آتی ہے. اب سارے مکے والے خوشبو سے بتا دیتے تھے یہاں سے محمد گزرے ہوں گے. اس زمانے میں کھوجی ہوتے تھے، کھوج لگانے والے، فوجی نہیں، کھوجی، کھوج لگانے والے. These were people who would look at the marks on the rocks and they would say who had passed by, which tribe had crossed, which animals had crossed. They would smell the air and they would say which bird has just flown from there. بڑے ایکسپرٹ تھے. تو انہوں نے دیکھ لیا کہ پیغمبر میں خاص علامات پائی جاتی ہیں. عزیزان گرامی، اب پیغمبر اسلام کی تو خوشبو مشہور تھی، دوسرے ان کے صداقت، ٹروتھفلنس، امانت، اور ساتھ میں ایک اور چیز تھی، جس بزنس کے اندر، جس تجارت کے اندر یہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں وہاں برکت ہی برکت ہوتی ہے. تو اب جناب ابو طالب فوراً کہنے لگے کہ میرے بھتیجے، اب میں جب بزنس تجارت کے لیے جب جاؤں گا نا، ٹریڈنگ کے لیے جاؤں گا شام یا کہیں پہ، آپ میرے ساتھ چلیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ ہر جگہ شہرت تھی جناب ختم مرتبت کی. تو عزیزان گرامی، ایک اور علامت دیکھی لوگوں نے، جہاں سے پیغمبر گزرتے تھے درخت ان کے سامنے جھکنے لگتے تھے. اگر پتھر سنگریزے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے، راکس اٹھا کے ہاتھ پہ رکھ لیتے تھے تو وہ سنگریزے تسبیح کرنے لگتے تھے. پتھر کنکری اٹھا کے ہاتھ پہ رکھتے تھے، پیبلز، they would say سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ الحمدللہ، یہ تسبیح کرتے تھے سنگریزے. عزیزان گرامی، جس کے ہاتھ پہ پتھر تسبیح کرے، توجہ عزیزان گرامی، اگر وہ پتھروں کو ہاتھ پہ رکھے تو تسبیح کریں، جن کو آغوش میں پالا ہو، ان آل محمد سے متعلق کیا خیال ہے؟ عزیزان گرامی، اب جناب ختم مرتبت مشہور ہونے لگے، جہاں سے کس انگریزے اٹھا لیں، یہاں تک کہ جوان ہونے لگے، ان کی شہرت کا چرچا پورے عرب میں ہو گیا. جب جوان ہوئے 23-24 برس کے تھے تو ان کی شہرت جب بڑھنے لگی تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے ان کی شہرت سنی. She heard that he is very good at business. جناب خدیجہ الکبریٰ ملیکۃ العرب تھی. The queen, even though she had no government, but because of her wealth, everyone called her ملیکۃ العرب, the queen of Arabia. ان کی دولت، حالانکہ حکومت نہیں تھی بی بی کی، لیکن بی بی کی دولت کی وجہ سے سارے عرب آپ کو ملیکۃ العرب کہا کرتے تھے. جناب خدیجہ نے فوراً جناب ختم مرتبت کی جب شہرت سنی تو کہا میرا مال تجارت میں آپ کو دعوت دیتی ہوں. اپنے ایلچی سے کہا، منشی سے کہا، پرسنل اسسٹنٹ سے کہہ لیجیے، بی بی کے ملازم بہت زیادہ تھے، میسرہ نام تھا. کہا میسرہ جاؤ جا کے میری طرف سے دعوت ہو کہ میرا مال تجارت شام محمد مصطفیٰ لے جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. جناب ختم مرتبت کو دعوت دی، پیغمبر تشریف لائے، کہ فرمائیے کہ میرا مال تجارت ہے، میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ میرا مال تجارت آپ شام لے جائیں. پیغمبر نے کہا میری کچھ شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں. کہ کیا شرائط ہیں؟ کہا یہ چیزیں لے کے جاؤں گا، یہ چیزیں نہیں لے کے جاؤں گا. بی بی نے کہا آپ کی ساری شرائط قبول ہیں. عزیزان گرامی، ابھی شریعت نازل نہیں ہوئی ہے کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے. پیغمبر اس وقت بھی بتا رہے ہیں کیا لے کے جاؤں گا مال تجارت میں، کیا نہیں لے کے جاؤں گا. حرام و حلال کا تصور دے رہے ہیں. ابھی 23 یا 24 ہے. آپ نے کہا کہ یہ میری کنڈیشنز ہیں. بی بی نے کہا ساری شرائط منظور ہیں. اور کوئی کنڈیشنز؟ بی بی نے فوراً جو شرائط پیغمبر نے پیش کی سب کو تسلیم کیا. فوراً کہا میں ذرا ان کے ساتھ جانا، اگر یہ میرا مال تجارت خسارے میں بیچیں، لاس میں بیچیں، تم خسارے میں بیچ دینا. اگر بینیفٹ اور پروفٹ کے اندر بیچیں، منافع میں بیچیں تو منافع میں بیچ دینا. اگر یہ روکیں رک جانا، یہ کہیں چلو چل دینا. یہ کہیں رات ہے چاہے سورج نکلا ہوا ہو، تم کہنا رات ہے.
یہ کہیں دن ہے چاہے تارے چمک رہے ہوں تم کہنا دن. عزیزان گرامی ابھی آیت نازل نہیں ہوئی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لیکن جناب خدیجہ سب کو درس دے رہی ہیں کہ ابھی سے پیغمبر کی اطاعت سیکھ لو، ان کی اطاعت واجب ہے. اور فرمایا عزیزان گرامی the verses haven't come down to say obey the Holy Prophet, and she is teaching everyone to be obedient to the Holy Prophet. This is Hazrat Khadija al-Kubra. They say that she had never benefited as much as the Prophet she made because of the Holy Prophet. اتنا کبھی بیوی کو نفع نہیں ہوا تھا. بیوی نے کام کہا میں ذرا جو کچھ دیکھو وہ مجھے بیان کر دینا، ان کے وجود میں جو کچھ دیکھو. یعنی بیوی انتظار کر رہی ہیں کہ یہ عام آدمی نہیں ہے. عزیزان گرامی بیوی ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا، سمجھ رہی ہیں یہ عام آدمی نہیں ہے. اور بہت سے مسلمان اعلان رسالت کے بعد بھی کہہ رہے ہیں محمد ہم جیسے. اوروں میں اور جناب خدیجہ الکبریٰ میں بہت فرق ہے. توجہ ہے عزیزان گرامی؟ سننا چاہ رہے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ؟ تو عزیزان گرامی جناب خدیجہ نے کہا میں سرا جو دیکھو مجھے بیان کرنا کہ یہ کیسے ہیں. جب واپس آئے تو کہا کہ بی بی اس سے زیادہ کبھی آپ کو نفع نہیں ہوا. بی بی نے فوراً پیغمبر سے کہا کہ آپ چاہیں تو سارا کچھ آپ رکھ لیجیے مال تجارت. پیغمبر نے کہا نہیں، جتنا ہمارے متعلق پہلے ڈیلنگ ہوئی تھی کہ اتنی پرسنٹیج میری ہوگی نفع کی اور باقی سب آپ کا ہے، باقی سب آپ کا ہے، میں آپ صرف اپنا شیئر لوں گا جو میرا حصہ بنتا. بی بی نے کہا نہیں میں راضی ہوں آپ رکھ لیجیے سارے مال تجارت کو. پیغمبر نے کہا نہیں، وعدہ کرنا میری صداقت کی علامت تھا، رکھنا میری امانت کی علامت تھا. وہ ٹروتفل ثابت کرنا چاہتا ہے اور یہ میرا ٹرسٹ وردینس، جو میں نے وعدہ کیا تو زیادہ نہیں لوں گا، یہ سب آپ کا ہے آپ رکھیے. عزیزان گرامی جب پیغمبر اسلام چلے گئے نا تو بی بی نے سوال کیا، کہا میسرہ تم نے کیا دیکھا، یہ کیسے ہیں؟ کہا بی بی ہم نے اس سے بہتر انسان نہیں دیکھا، یہ مظہر العجائب ہے. تھوڑے سے توجہ کیجئے گا. بی بی نے فرمایا کیا کچھ دیکھا؟ کہا بی بی یہ جہاں سے گزرتے ہیں 1 سے 2 دن تو خوشبو آتی ہے. پیغمبر اسلام کے جسم میں 24 یا 25 24 اور 25 miracles in the body of the Holy Prophet ذکر کیے گئے ہیں. 24 یا 25 اب جتنے مجھے یاد ہے جلدی پیش کروں گا. حق الیقین میں، بحار الانوار میں، اصول کافی میں، بہت سی کتابوں میں درج ہیں کہ پیغمبر کے جسم میں 24 سے 25 معجزات ہیں. 24 اور 25 miracles to do with the body of the Holy Prophet, not the miracles that he showed. قرآن نہیں، سورج کا پلٹانا نہیں، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا نہیں، میں وہ معجزات جو جسم رسالت مآب میں تھے، جسد مطہر کے اندر معجزات تھے وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جسم مبارک کے اندر. کہا کیا دیکھا؟ ابھی اعلان رسالت نہیں کیا پیغمبر نے. کہا بی بی ہم نے یہ دیکھا جہاں سے گزر جائے 1 سے 2 دن تک خوشبو آتی ہے، ایسی خوشبو جو دنیا کے اندر اور کہیں نہیں ہے. کہا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی ہم نے یہ دیکھا جہاں یہ کھڑے ہوتے ہیں بلند قامت سے بلند قامت آدمی. No matter how tall a person is, when he stands next to him, this man is from head to his neck taller than any person. کہا ان کا ایک معجزہ یہ ہے کہ سر سے لے کے گردن تک سب سے اونچے نظر آتے ہیں. جتنا بلند سے بلند آدمی ہو ان کے خالق کو یہ منظور نہیں کہ یہ نیچے نظر آئے. کہا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا کہ بی بی ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جہاں سے گزرتے ہیں ان کے سر پہ ایک بادل رہتا ہے، ایک ابر رہتا ہے. There is always a cloud. اور کسی میں ہمت ہے کو محمد ہم جیسے. میں اگر میری آپ کے سر پہ ایک مسلسل کلاؤڈ رہے، میں نیو پورٹ سے چلوں لندن جاؤں وہاں پہ ہو، برمنگھم جاؤں وہاں پہ ہو، میں پریشان ہو جاؤں گا کیا چیز ہے یہ، جان نہیں چھوڑ رہی کہ جن ہے بھوت ہے کہ وہ سایہ ہو گیا ہے. عزیزان گرامی پیغمبر جانتے تھے کہ میں اللہ کا برگزیدہ ہوں. I'm a chosen person. He knew that he was special. ہمیشہ سر پہ ایک بادل تھا. کہا کیوں؟ کہا کہ بی بی ان کے خالق کو یہ منظور نہیں ہے کہ ان کے سائے پہ بھی کسی کے پیر آ جائے. عزیزان گرامی خالق کو منظور نہیں کہ ان کے سائے پہ کسی کے پاؤں آئے. تو اب اگر پیغمبر اسلام کسی کو ہاتھوں پہ اٹھائیں، کسی کو کاندھوں پہ بٹھائیں، کسی کو کاندھوں پہ سوار کرے تو خالق کو منظور تھا نا. توجہ ہے نا؟ میسرہ اور کیا دیکھا؟ عزیزان گرامی میں بھی چلنا چاہ رہا ہوں، چلیں گے آپ میرے ساتھ انشاءاللہ. عزیزان گرامی فوراً کہا میسرہ اور کیا دیکھا؟ یہ جناب خدیجہ کا بار بار کہنا اور کیا دیکھا، یعنی بی بی بھی پیغمبر کے فضائل سننا چاہتی ہیں. میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہ بی بی ہم نے یہ دیکھا کہ جب سارے سفر کر رہے ہوتے تھے تو ان کا اپنا ہی انداز تھا، ان کے پاؤں اٹھانے کا انداز ایسا تھا کہ بعض اوقات کچے پہ چلتے تھے
کچے مٹی کے اوپر چلتے تھے، ان کے پاؤں کے نشان نہیں بنتے تھے، اور بعض اوقات چٹان پہ راکس پہ چلتے تھے، وہاں پہ بھی نشان بن جاتے تھے. تو جہاں چاہتے تھے وہاں نقش چھوڑتے تھے، جہاں نہیں چاہتے تھے وہاں نقش نہیں ہوتے تھے. توجہ آج بہت سی راکس کے اوپر پتھر کاٹتے ہیں نا، وہاں پیمبر کے پاؤں کے نشان ہیں. تو عزیزان گرامی، جس پتھر پہ چاہے نقش چھوڑے، جس پتھر پہ نہ چاہے نقش نہ چھوڑے. جس کا پتھر پہ اتنا عبور ہو، اس کا دلوں پہ عبور کیوں نہیں؟ تو دلوں پہ پیمبر جہاں چاہتے ہیں وہاں ایمان کا نقش چھوڑتے ہیں. پتہ نہیں میں بات واضح کر پا رہا ہوں یا نہیں. عزیزان گرامی، کب میسرا اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی عادت ہے جب یہ سوتے ہیں نا، رات کے وقت اندھیرا ہوتا تھا، کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، یہ کالی چادر لیتے ہیں. کالی چادر لیتے تھے پیمبر. اور ہمارے بھائی بھی ہمیشہ رات پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام. پیمبر کالی چادر لیں تو سنت ہے، ہم اگر کالے کپڑے پہن لیں تو بدعت ہے. تو بس زیادہ گرامی کہا کہ یہ ہمیشہ کالے رنگ کی عبا اڑتے ہیں اور پورا جسم ڈھانپ لیتے تھے. کہا سارے جب زمین پہ سو رہے تھے تو ہم دیکھ کے بتاتے تھے یہ محمد ہے. بی بی نے کہا کیسے معلوم ہوتا تھا میسرا؟ کبھی بھی جب سب زمین پہ سو رہے ہوتے تھے نا، یہ الگ نظر آتے تھے، ان کے جسم سے نور نکلتا. کہ ان کے جسم سے نور چھن چھن کے نکلتا. کالے رنگ کی عبا بھی اوڑے نا تو ان کی عبا سے نور نکل کے بتاتا یہ محمد ہے. تو عزیزان گرامی، اب اگر شب ہجرت پیغمبر اسلام کو کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہو تو کسی ایسے کو بستر پہ سلائیں گے جس کے جسم سے ویسا نور نکلتا ہو. جسم سے ایسا نور نکلتا ہے کہ ہم دیکھ کے بتاتے تھے یہ محمد مصطفیٰ. کہا میسرا اور کیا دیکھا؟ کا بی بی جب ہم سفر کر رہے ہوتے تھے، مچھر، مکھیاں، فلائز، مسکیٹوز یہ ہمیں بڑا تنگ کرتے تھے. They would trouble us. لیکن کبھی بھی ان کے پاس کوئی مچھر مکھی نہیں ہوتے تھے. تو ہم نے پوچھا کیا بات ہے، یہ ہم پہ بیٹھتے ہیں آپ پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ نے کہا ہے. یعنی مچھروں کو مکھیوں کو پتا تھا کہاں بیٹھنا ہے. تو عزیزان گرامی سوال کیا، کہا کہ کیا بات ہے یا رسول خدا، یہ آپ کو تنگ نہیں کرتے؟ کہا میرے چاروں طرف ایک حصار ہے، یہ چیزیں حشرات، مجھے کیڑے مکوڑے مجھے اذیت نہیں دیتے. کہا میں ہی نہیں، میری آل بھی ایسی ہے. عزیزان گرامی کہا کہ ان کو کبھی بھی مکھیاں تنگ نہیں کرتی تھی، مچھر ان کے پاس قریب نہیں آتے تھے. بی بی نے کہا میسرا اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی اگر کنواں ہوتا تھا، ایک ویل ہوتا تھا، اس میں پانی نہیں ہوتا تھا، اپنا لعاب دہن اگر یہ ڈالتے تھے نا، if we had a well that was dry, he would place his saliva in it and it will become full of water. کہا وہ پانی سے بھر جاتا تھا. اور اگر پانی کھارا ہوتا تھا، یہ لعاب دہن ڈالتے تھے، پانی میٹھا ہو جاتا تھا. کہا بی بی اگر کوئی بیمار ہوتا تھا، یہ اپنا لعاب دہن ڈالتے تھے، وہ شفایاب ہو جاتا تھا. جس کے لعاب دہن کا اثر یہ ہو، اس کے خون کا اثر کیا ہوگا؟ تو مجھے ہے نا دیدہ گرام ہے. تو کہا میسرا اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب یہ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی پیشانی سے خاص نور نکلتا، اور اگر ان کی پشت سے کپڑا ہٹ جائے تو وہاں سے ایک مہر نبوت ہے، خاتم النبیین کی، وہاں سے نور نکلتا آسمان تک چلا جاتا ہے. عزیزان گرامی ایک ام المومنین کہتی ہیں کہ اگر دن میں سوئی کھو جاتی تھی، if we would lose a needle during the day, we would wait for the night. کیوں بھئی رات میں کیا روشن تو سورج چلا جاتا رات میں. کہ نہیں، رات میں پیغمبر اسلام گھر آتے تھے ان کی پیشانی کے نور میں. دن میں کھوئی ہوئی سوئی رات میں مل جاتی تھی. اللہ اکبر. پتہ نہیں میں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں. وہ ام المومنین کہتے ہیں پیغمبر کی رات کی پیشانی کے اندر، رات کی پیشانی کے اندر، رات کے اندر اتنی پیشانی سے نور نکلتا تھا کہ دن میں کھوئی ہوئی سوئی رات میں مل جاتی تھی. تو عزیزان گرامی پیغمبر اسلام کی پیشانی کا نور ایسا تھا، ایسا تھا جناب ختم مرتبت کی پیشانی کا نور. اب اگر ان کی کوئی منصب پہ آنا چاہے تو اس کے اندر کوئی تو ایسی نشانی ہو جو پیغمبر میں تھی. کہا کہ اور کیا دیکھا؟ کہا کہ بی بی ان کا پورا جسم، ان کا وجود، ان کے ناخن نہیں بڑھتے ہیں، ان کا عجیب و غریب وجود ہے. بال جب ایک مرتبہ پیغمبر نے اپنے سر کے بال کاٹے نا تو سارے صحابہ نے تبرکن بال آپس میں بانٹ لیے. تو جو تبرک کے منکر ہیں نا ان سب کو بتا دیں صحابہ تبرک کو مانتے تھے. ان سب تبرک کے منکروں کو کیا کیا؟ کہا کہ بھئی ہم ہاتھوں میں لے لیں بال اور اس کے بعد جب دعا مانگتے ہیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے. صحابہ کہہ رہے ہیں پیغمبر کے بال اگر ہاتھوں پہ ہوں
تو دعا قبول ہو جاتی ہے. عزیزان گرامی مجھے تعجب ہے مسلمانوں کے اوپر, ماننے پہ آئے تو بال کو مان لے, نہ ماننے پہ آئے آل کو نہ مانے. اب چلے جائیں کتنے ملکوں کے اندر منہ مبارک ہے جناب حضرت بل, کشمیر میں چلے جائیں تو حضرت بل جگہ جگہ لکھا ہوا ہوگا منہ مبارک ہے جناب ختم مرتبت کے, کہ صرف اور صرف منہ مبارک بالوں کو پیغمبر اسلام کے صحابہ تبرک میں تقسیم کرتے تھے, اور جب وضو کرتے تھے تو ان کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے, ظرف میں لے لیتے تھے, کہ بیماروں کو پلا دینا شفا مل جائے گی. تو عزیزان گرامی یہ جناب ختم مرتبت کا وجود ہے. تو عزیزان گرامی جناب اب ایک جملہ ذہن میں آیا, اس کو پیش کر دوں پھر بات کو آگے بڑھا دوں گا, کہ حضرت ام حبیبہ زوجہ رسول خدا کی, ابو سفیان باپ تھا, اندہ ماں تھی, لیکن دیکھیں ہم نسبتوں کو نہیں دیکھتے, ہم ایمان کو دیکھتے ہیں. جب ختم مرتبت نے کہہ دیا کہ نہیں یہ صاحب ایمان ہے تو ہم احترام کرتے ہیں. فتح مکہ پہ مجبوراً ماں باپ بھی دونوں مسلمان ہو گئے. پتہ نہیں جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا, بس ان دونوں کا مسلمان ہونا تھا. ابو سفیان بیٹی سے ملنے کے لیے آیا, کہ بیٹی میں ملنے کے لیے آیا ہوں. کہا اچھا بابا جان آئیے. جیسے ہی بیٹھنے لگا کہ بابا رک جائیں, یہاں پہ مت بیٹھیے گا. تو فوراً انہوں نے بستر ہٹایا, کہ بابا جان آپ بیٹھ جائیں. کہا بیٹی مسلمانوں میں تو باپ کا احترام واجب ہے, اور اب تو میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں, پھر بھی تجھ سے ملنے کے لیے آیا. تم نبی کی بیوی ہو, میری بیٹی ہو, میرا احترام نہیں کرتی, تم نے بستر ہٹا دیا پھر بیٹھنے کے لیے کہہ رہی ہو. کہ بابا جان یہ رسول خدا کا بستر ہے, میں آپ کو بھی اچھی طرح جانتی ہوں, پیغمبر کو بھی. بابا جان آپ اس قابل نہیں کہ پیغمبر کے بستر پہ بیٹھے. عزیزان گرامی جو بستر پہ بیٹھنے کے قابل نہ ہو وہ منبر پہ کیسے بیٹھ سکتا؟ پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو عزیزان گرامی جناب ختمی مرتبت کا وجود مقدس ایسا تھا کہ آپ اپنی جوانی کے اندر, اب جناب خدیجہ کبریٰ نے پیغام بھیجا تو جناب ختمی مرتبت نے فوراً کہا, اپنی سہیلی کے ذریعے سے بھیجا تھا جناب خدیجہ کبریٰ نے پیغام. تو پیغمبر نے کہا کہ میرے چچا اس امر کے مختار ہیں. عزیزان گرامی جو خود نبی مختار ہو, احمد مختار, اور اس کے باوجود بھی کہیں کہ نہیں میرے چچا سے بات کرو, اس کا مطلب ہے کوئی تو رتبہ ہے نا جناب ابو طالب کا, کہ جس کی وجہ سے پیغمبر ان کی طرف ارجاع دے رہے ہیں. اب جناب ابو طالب کے پاس آیا رشتہ, تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرے بھتیجے سے پوچھو. کہا ان کے پاس پہلے جا چکے ہیں, انہوں نے آپ کے لیے کہا ہے. کہا پھر مجھے پوچھ لینے دو. کہا کہ آپ کو کیا, کہا چچا آپ کا کیا مشورہ ہے؟ کہا کہ وہ پاک دامنا ہے, با عفت ہے, با حیا ہے, با ایمان ہے, میرا مشورہ ہے کہ رشتہ کر لیجیے. عزیزان گرامی ختمی مرتبت کا اپنے چچا سے پوچھنا بہت بڑا, یہ تو سب کے لیے سبق ہے یا نہیں ہے؟ عزیزان گرامی کہا کہ نہیں ٹھیک ہے رشتہ منظور ہے. عزیزان گرامی اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اسلام میں مرد کی طرف سے رشتہ جاتا ہے, لیکن جناب ختمی مرتبت کے لیے سارے رشتے آئے ہیں. جناب خدیجہ کے لیے کم از کم پیغمبر رشتہ بھیج دیتے, لیکن وہاں پہ بھی پیغمبر نے نہیں بھیجا. کیوں؟ تاکہ کبھی کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ دولت دے کے پیغمبر نے رشتہ بھیج دیا تھا. تو اللہ نے جناب خدیجہ کے ذہن میں ڈالا, کہا کہ نہیں یہ رشتہ آپ بھیجیے گا, تاکہ میرے حبیب پہ کبھی حرف نہ آئے کہ دولت دیکھ کے رشتہ بھیجا. پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں؟ بس عزیزان گرامی پیغمبر اسلام اپنے زندگی میں صرف 2 ہی چیزیں لینے کے لیے گئے ہیں. جناب خدیجہ کو جب شادی کے لیے گئے ہیں تو جناب ابو طالب نے نکاح پڑھا اور وہاں سے بیاہ کے لائے ہیں, یا خانہ کعبہ سے علی کو لے کے آئے ہیں. پوری زندگی میں 2 ہی چیزیں پیغمبر اسلام دینے گئے. عزیزان گرامی مکے کے اندر دیکھیں سارے انبیاء کو دیکھیں, جیسی جیسی ان کے زمانے میں چیزیں تھی اللہ نے ویسے ہی معجزات ان انبیاء کو عطا کی. In the time of Hazrat Musa alayhi salam, the Bani Israel were very proud of their magic. Every other person was a magician. Pharaoh had hired many magicians. وہاں پہ بڑا جادو کا زور تھا. تو اللہ نے کیا کیا, جناب موسیٰ کو 2 معجزے دیے. 2 miracles were given to Hazrat Musa. ایک ان کا ہاتھ جیب میں ڈالتے تھے, اب نکالتے تھے, ید بیضا ہوتا تھا. It had light coming out from it. اس میں سے نور نکلتا تھا ہاتھ سے. دوسرا ان کا عصا جب زمین پہ پھینکتے تھے اشتہا میں تبدیل ہو جاتا تھا. It would turn into a python. His staff. اب یہ 2 معجزات جناب موسیٰ کے تھے. جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا, میڈیکل جو زمانے میں میڈیسن کا زور تھا. تو اللہ نے کیا کیا, جناب عیسیٰ کو وہ ہاتھ لگاتے تھے بیمار کو, وہ شفا پا جاتا تھا. نابینا کو ہاتھ لگاتے بینائی آ جاتی تھی. اگر کسی کو شنوائی نہیں ہوتی تو شنوائی آ جاتی تھی, گویائی آ جاتی تھی. People who were deaf or dumb,
he would touch them and they would be cured. And the people who were dead, he would just kick them and say, Qum bi'izni rabbik, wake up with the permission of thy Lord. They would wake up from death. زندہ ہو جاتے تھے. جناب ختمی مرتبت کے زمانے میں عربوں کو دو باتوں پہ ناز تھا. ایک اپنی زبان پہ ناز تھا, وہ کہتے تھے ہم لوگ عرب ہیں. We're very proud of their language. We are Arabic speaking people. تو وہ بہت پراؤڈ تھے. اللہ نے کہا بھائی ان کے دو باتوں پہ ان کو ناز ہے. ایک اپنی زبان پہ ناز تھا اور دوسرے اپنی تلوار پہ ناز تھا. لڑائیاں ہوتی تھی, نسلوں میں لڑتے رہتے تھے, ایک دوسرے کے باپ دادا کے بدلے لیتے رہتے تھے, نسلوں میں لڑتے رہتے تھے, قتل کرتے رہتے تھے. اللہ نے کہا میرے حبیب ان کی دونوں چیزوں کا جواب میں آپ کو دوں گا. ان کی زبان کا جواب قرآن ہے, ان کی تلوار کا جواب علی ہے. تو اللہ نے دو معجزے پیغمبر اسلام کو دیے, ایک قرآن, دوسرے علی. توجہ ہے نا اب تک میرے ساتھ؟ 5-10 منٹ اور چلیں گے, تھوڑی سی دیکھیں. اور عزیزان گرامی, جناب ختمی مرتبت کے اتنے معجزات ہیں. اب مکے کے اندر آپ نے اعلان کر دیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, بس صرف کہو کہ کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے اور فلاح پا جاؤ گے. اور اعلان بھی کب کیا؟ کوہ ابو قبیس پہ جب 40 برس کے تھے. عزیزان گرامی, بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھئی یہ 40 برس کے ہو کے کیوں اعلان کیا؟ جناب عیسیٰ تو گہوارے میں تھے. He was in the cradle when he said انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا. Allah has made me his prophet, his messenger, he's given me a book, he's sent his salutations upon me. The day I was born, the day I die, the day I will be resurrected, and the day I will be sent back. سب جگہ پہ. اب یہ کیا ہے؟ جناب عیسیٰ گہوارے میں, اور جناب ختمی مرتبہ 40 برس کے. توجہ ہے؟ 40 برس کے ہیں. کیوں؟ عزیزان گرامی, جناب ختمی مرتبت میں کوئی کمی نہیں تھی. He did not, he lacked nothing. کوئی ان میں چیز کمی نہیں تھی. Why did the Holy Prophet announce his prophethood at the age of 40 and Hazrat Isa when he was only a little baby? جناب ختمی مرتبت میں کمی نہیں تھی, کمی معاشرے میں تھی علی ابن ابی طالب کی. جیسے ہی علی آئے, اللہ نے کہا اعلان کر دیجئے وہ جو میں نے بھیجا ہے آپ کی حفاظت کے لیے وہ آ گیا. اسی لیے جیسے ہی مولا متقیان کی ولادت ہوتی ہے, فوراً جناب ختمی مرتبت ہاتھوں پہ لیتے ہیں, وہ فوراً کہتے ہیں یا رسول اللہ سلام ہو آپ پر, اور فوراً ولادت کے تیسرے دن جناب ختمی مرتبہ سے کلام کرتے ہیں تاکہ جواب دے سکیں کہ دیکھو وسیع بھی بول رہا. جب وسیع بول رہا ہے تو نبی میں کوئی کمی نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے جانے کی. تو ان کے وسیع نے فوراً, اب میرے پاس وقت نہیں ہے, تو جب جیسے ہی امیر المومنین 10 سال کے ہوئے تو پیغمبر اسلام نے اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے میرے حبیب اعلان کر دیجئے, اعلان رسالت کر دیں. اب علی آ گئے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے. جناب ختمی مرتبت نے اعلان کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, یہ سارے بت غلط ہیں, صرف ایک خدا ہے, اللہ کو مانو اور میں اللہ کا رسول ہوں. اسے کہنا تھا, سارے عرب دشمن ہو گئے. ایک دن جناب ختمی مرتبہ گھر آئے تو دیکھا پیشانی سے خون نکل رہا. تو جناب ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے کیا بات ہے؟ What's wrong, my nephew? So the Holy Prophet replied, nothing. He said, no, please tell me. The Arabs are sending their children to hit me with the stones in the streets. اب سارے بچے کھڑے ہوتے ہیں اور میری طرف پتھر پھینکتے ہیں. جناب ابو طالب نے فوراً پیغمبر اسلام کا بازو پکڑا کہ میرے ساتھ چلیں. دیکھیں کتنی محبت ہے, فوراً بازو پکڑا. کتنا, اب دیکھیں علی کے باپ ہے نا, اور شجاعت یہ ہے کہ سارے عرب کے مقابلے میں اکیلے جا رہا ہوں. اٹھے فوراً آئے, کہا کہ اے قریش کے سرداروں, اے عتبہ, شیبہ, اے ابو سفیان, اے ابو جہل, اے ابو لہب, کہ تمہارے بچوں نے میرے بھتیجے کو مارا. تو ان سب نے کہا کہ اے ابو طالب, بچوں کا معاملہ ہے, بچوں میں رہنے دو. It's a matter of children, leave it amongst children. Don't interfere. کہا سوچ لو. کہا سوچ لیا, کہا ٹھیک ہے پھر میرے گھر میں بھی ایک بچہ. جناب ابو طالب واپس آئے. گھر میں آنے کے بعد امیر المومنین کو بلایا, کہا علی کل سے جب میرا بھتیجا محمد باہر جائے تو تم ساتھ میں جانا, اور خبردار میرے بھتیجے کو کوئی پتھر نہ لگے. کہا بابا جان میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, I'll break down the bones of his enemies. بس ایک وعدہ کیا جناب امیر نے. کہا بابا میں ہڈیاں توڑ دوں گا ان ہاتھوں کی جو میرے بھائی محمد مصطفیٰ کی طرف بڑھیں گے. بس جناب ابو طالب کو اطمینان ہو گیا. کہا کہ بھتیجے کل سے علی آپ کے ساتھ جائے گا. جناب امیر جیسے پیغمبر نے باہر نکلنے کا قصد کیا, سب سے آگے کھڑے ہو گئے.
جیسے پیمبر چلتے تھے امیر المومنین سامنے چلتے رہتے تھے, پیچھے نہیں چلتے تھے, سامنے چلتے تھے. پتھر آیا مولا نے سینے پہ لیا, آگے بڑھے. جو بچہ ہاتھ میں آتا تھا اس کو اٹھا کے دیوار پہ پھینک دیتے تھے. کسی کا سر پھٹا, کسی کا ہاتھ ٹوٹا, کسی کا پاؤں ٹوٹا, سارے بچے روتے ہوئے گھر گئے. سب کے ذہن میں ایک بیٹھ گیا, کہا علی. گھر کا کیا ہوا, روتے ہوئے کیوں آئے ہو, کہ مجھے علی نے مارا ہے. دوسرا پہنچا, کہ تم کیوں رو رہے ہو, کہ علی نے مارا ہے. تیسرا, کہ علی نے, سب علی سے پٹ کے آئے. سارے ملے کا کیا ہوا, کہا کہ علی نے بیچارے نے مارا ہے. کہ ابو طالب کے بیٹے علی نے کہا, سب نے اپنے بچوں کو لیا, سب چلو. سارے کے سارے قریش کے سردار جمع ہوئے. کہ ابو طالب تمہارے بیٹے علی نے ہمارے بچوں کو مارا, بلکہ میں یوں کہوں گا انہوں نے کہا کہ ہمارے کھلونوں کو توڑ دیا. جناب ابو طالب نے کہا بچوں کا معاملہ بچوں میں رہنے دو. اب ایک بچے کو میں نے تیار کر دیا. عزیزان گرامی, وہ بچپنے سے جناب امیر کو عادت پڑ گئی تھی پیغمبر کے دفاع کی. کیسا پوری زندگی دفاع کیا, پوری زندگی امیر علیہ السلام جناب ختمی مرتبت کے ڈیفنس میں رہے. بس بابا نے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ اے علی بس پیغمبر پہ کبھی کوئی آنچ نہ آئے. تو پوری زندگی فرماتے ہیں, کہا کہ میں پیغمبر کے ساتھ ایسے تھا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا. عزیزان گرامی کتنا بہت بڑا جملہ ہے. میں ایسے رہتا تھا پیغمبر کے ساتھ جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا. آپ نے دیکھا بہت سے جانوروں کے بچے ماں کے ساتھ رہتے ہیں. گھوڑے کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے, بکری کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے, کتنے جان, بھینس کا بچہ, گائے کا بچہ. لیکن مولا نے کہا اونٹنی کا بچہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کیونکہ عرب میں اونٹ تھے. نہیں, اونٹنی کے بچے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے, اگر آپ دیکھیں تو وہ قدم پہ قدم رکھ کے چلتا. بکری کا بچہ کبھی ادھر بھاگ جائے گا, کبھی ادھر بھاگ جائے گا. گھوڑے کا بچہ کبھی آگے چلا جائے گا, کبھی پیچھے چلا جائے گا. اونٹنی کے بچے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے, ماں کے قدم پہ قدم رکھ کے چلتا ہے. مولا نے بتایا کہ دیکھو بہت سے دوسرے تھے, کبھی تجاوز کر جاتے تھے, کبھی پیچھے رہ جاتے تھے, کبھی ادھر نکل گئے, کبھی ادھر. لیکن میں پیغمبر کے ساتھ ایسے رہا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ. یہ جناب امیر علیہ السلام توجہ ہے نا میرے مطلب. عزیزان گرامی, میں جانتا ہوں میں نے وقت کا وعدہ کیا, میں انشاءاللہ کوشش کروں گا وقت کے اندر انتظام کر دوں. عزیزان گرامی, جناب امیر علیہ السلام نے سب کو بتا دیا. اب مکے کی زندگی ختم ہوئی, پیغمبر نے ہجرت کی, اور شب ہجرت فوراً کہا کہ آج کی رات کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے. جب پیغمبر نے اعلان کر دیا تو پھر کوئی گھر سے باہر نہ نکلا سوائے ایک کے. لیکن حضرت علی علیہ السلام گھر سے باہر نہ نکلے کیونکہ پیغمبر نے منع کیا ہے. اب پیغمبر نے فوراً غلام کو بھیجا, کہا جاؤ میرے بھائی علی کو بلانا. مکے میں سارے قریش کے سرداروں نے فیصلہ کر لیا کہ آج رات ہم پیغمبر کا قتل کرتے ہیں. اور کیا کیا, کچھ نے لکھا 7 افراد, کچھ نے لکھا 40 افراد, 7 or 40. There were tribes and every tribe appointed one person to take part in the murder of the Holy Prophet. Why? To form alliance so the Bani Hashim do not fight with one tribe. They'll have to confront all the tribes. Just like you have alliances today. آج بھی اتحادی بنائے جاتے ہیں نا تاکہ ایک ملک سے جنگ نہ ہو. یہ نئی چیز نہیں ہے, یہ پرانی چیزیں ہیں, ہسٹری سے سیکھا ہے ان لوگوں نے. تو انہوں نے فوراً اتحادیہ بنایا, الائنس بنایا, کہ سارے کے سارے سب کے ہاتھوں میں نیزی, کا کہ نیزے تھے, جیولن سے, کا کہ رسول خدا کا قتل کر دیں. پیغمبر نے جناب امیر کو بلایا, کہ یا علی آج رات آپ میرے بستر پہ سو جائیں. اللہ کی طرف سے مجھے حکم آیا کہ میں یثرب چلا جاؤں, کیونکہ ابھی مدینہ نہیں بنا ہے. پیغمبر کے جانے کے بعد یثرب مدینہ کہلایا ہے. کہا پیغمبر اللہ نے مجھے حکم دیا کہ آپ یثرب چلے جائیں, تو آج رات آپ میرے بستر پہ سو جائیں کیونکہ میری جان کو خطرہ ہے. تو جناب امیر نے ایک سوال کیا. تاریخ میں سب نے یہ لکھا کہ بس ایک سوال کیا, کہ یا رسول اللہ بس مجھے اتنا بتا دیں, میرے آپ کے بستر پہ سونے سے کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یا علی میری جان بچ جائے گی. تو تاریخ اسلام میں سب سے پہلے سجدہ شکر علی ابن ابی طالب بتا رہا ہے. فوراً سجدے میں گرے, کا پروردگار تیرا شکر ہے, تو نے میری جان کو پیغمبر کی جان بچانے کے لیے قرار دیا. اب کیوں نہ خداوند متعال کہ جو اپنی جان دے کے خوش ہے, تو اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور لوگوں میں سے ایک ایسا ہے جو اپنے نفس کو اللہ کے مرضات کی خاطر بیچ دیتا ہے. اللہ کو کہا میرا نفس لے لے تیری مرضیاں. میرے عزیزان گرامی, سورہ بقرہ کی آیت ہے, جناب امیر علیہ السلام پہ سر رسالت پہ سورہ آیت نازل ہوئی. جناب بہرحال مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے, جناب ختم مرتبہ چلے گئے اور ایک جملہ کہا کہ یا علی ساری امانتیں لوٹا دیجیے گا. People had left endowments to the Holy Prophet. He said return all of these.
اور پھر ایک حدیث کہی یدی و ید علی ابن ابی طالب فی القضاوۃ سوا، میرا اور علی کا ہاتھ جسٹس میں تقسیم میں ایک جیسا. امیر المومنین نے سوال نہیں کیا یا رسول خدا کون سی امانت کس کی ہے، پورا کمرہ بھرا ہوا ہے، کوئی آئے جھوٹ بول کے لے جائے، نہیں. جناب امیر جانتے تھے کون سی امانت کس کی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پیغمبر اسلام نے اسی لیے کسی اور سے نہیں کہا کیونکہ صرف علی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نامی جو ہاتھ رسول خدا کے ہاتھ کو پہچانے اسے علی کہتے ہیں. تو جناب امیر نے ساری اب پوری رات سوتے رہے، اور جسے 1000 رکعت نماز کی عادت ہو اس کے لیے سونا تو بہت مشکل ہوگا، لیکن مولا فرماتے ہیں پھر ایسا سویا کہ زندگی میں ایسا کبھی سویا ہی نہیں. اور پھر جب سو گئے، جیسے صبح کا وقت ہوا وہ سارے کے سارے گھر میں داخل ہوئے، خاموشی سے سب کے ہاتھوں میں نیزے تھے. ایک ایک نیزہ سب مار دیں گے. ایک نے کہا جیسی چادر کھینچوں گا تو تم سب نیزے مار دینا. ایک نے چادر کو کھینچا، جیسے نیزے چلنے لگے تو ایک نے کہا رک جاؤ، یہ محمد نہیں علی ہیں. وہ اپنے نہیں تھے، وہ دیکھنے والے شیعہ نہیں تھے. مجھے نہیں یاد، وہ سارے مشرکین تھے، کفار تھے، قریش مکہ تھے، سارے مشرکین تھے. وہ بھی دیکھ کے دھوکہ کھا رہے تھے یہ محمد نہیں علی ہیں. تو اب سب کے سب کہنے لگے کہ رک جاؤ، یہ محمد نہیں علی ہیں. کہا علی آپ، محمد کہاں ہے؟ عزیزان گرامی میں آپ سے سوال کروں، اگر آپ کے سر پہ سارے نیزے ہوں سانس نہیں رک جائے گا؟ لیکن شیر خدا اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب کیا فرماتے ہیں؟ کہا کہ میرے پاس محمد کو امانت رکھوا کے گئے تھے کہ مجھ سے مانگنے آئے ہو، جاؤ جا کے خود تلاش کرو. کہ چادر واپس کر دو، میں سونا چاہتا ہوں. حکم الہی یہی. عزیزان گرامی اتنا اطمینان صرف علی ابن ابی طالب کو ہے. وہ سب آگے کہا کہ وہ تو رات میں چلے گئے. عزیزان گرامی جناب ختم مرتبہ جب پہنچے تو آپ نے کہا میں تب تک مدینے میں نہیں جاؤں گا جب تک علی نہیں آ جاتا. اب چاروں طرف سے انتظار ہونے لگا. جیسے دور سے آتا دیکھا تو جناب ختم مرتبہ رکے، کھڑے ہوئے، استقبال کیا. عزیزان گرامی جب علی آ رہے تھے تو زمین قدموں کے بوسے دے رہی تھی، آسمان سر پہ سایہ کر رہا تھا، ہر طرف سے لبیک کی آوازیں آ رہی تھی. ختم مرتبت نے آغوش کھول رکھی تھی، ہر طرف سے صلی اللہ کی آوازیں تھی. جناب امیر جیسے ہی آئے تو محسوس یہ ہو رہا تھا کہ نصف نور سے مل رہا. عزیزان گرامی جیسے ہی پہلے لگے جناب ختم مرتبت نے پیار کیا اور کہا کہ میں نے جو امانتیں دی تھی کہا لوٹا دی. کہا کہ جو مستورات کو چھوڑ کے آیا تھا، خود پیغمبر اسلام کی بیٹی جناب فاطمہ، جناب امیر کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت زبیر، ساری خواتین کو چھوڑ آئے تھے. خواتین جمع ہے فاطمہ کی، جن جن کا نام فاطمہ تھا کہ ان سب کو لیتے آنا. جناب امیر سب کے کہا کہ سب ہماریوں میں موجود ہیں، ساری بیویاں موجود ہیں. جناب ختم مرتبت اب گئے. عزیزان گرامی میں نے بات کو تمام کر دیا، بات یہیں پہ تکمیل کر دوں گا. اب اس کے بعد پھر 2 ہجری سے جنگیں شروع ہو گئیں. وہ امیر المؤمنین جو بچپنے سے ہر جنگ میں مقابلہ کر رہے تھے، اب ایک مرتبہ ان کے مضبوط بازوؤں نے سارے عرب کے، قریش کے جتنے بھیڑیے تھے سب کے جواب دینا شروع کیے. اب اللہ کا ایک شیر تھا جو ہر بھیڑیے کے مقابلے میں کھڑا تھا. جتنے بھی ولفز آتے تھے اٹیک کرنے کے لیے پیغمبر اسلام پہ، بس ایک علی نظر آتے تھے ہر طرف سے حملہ کرتے ہوئے، ہر طرف سے بچاتے ہوئے. عزیزان گرامی یہاں تک کہ بدر کے میدان میں فتح ہو گئی. احد کے اندر صحابہ چھوڑ کے چلے گئے، پیغمبر اسلام اکیلے رہ گئے اور جناب امیر علیہ السلام ساتھ میں تھے. تو لوگوں نے سوال کیا ان صحابہ سے جو بھاگ گئے تھے کہ تم لوگ بھاگے کیوں؟ کہا کیونکہ ہم نے سنا تھا محمد مارے گئے. جب ہم نے سنا نا محمد مارے گئے تو ہم نے سوچا کہ اب لڑنے کا فائدہ نہیں، اب لڑنے کا فائدہ نہیں، محمد تو مارے گئے. تو لوگوں نے علی سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں بھاگے؟ کہا جب میں نے سنا نا محمد مارے گئے تو میں نے کہا جینے کا فائدہ نہیں. اوروں کے اور علی کے سوچنے کا فرق دیکھیے. مولا نے کہا کہ نہیں میں جینا نہیں چاہتا تھا. عزیزان گرامی فوراً آپ آئے اور آنے کے بعد دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا اور کہا ہاذا محمد ہاذا محمد ہاذا محمد. 3 مرتبہ اعلان کیا، کہا یہ ہے محمد، یہ ہے محمد، یہ ہے محمد. 3 مرتبہ اعلان کیا. تو عزیزان گرامی بس پیغمبر کے ذہن میں یہی بات تھی کہ احد کے میدان میں علی نے میرا تعارف کروایا ہاذا محمد کہہ کے. تو پیغمبر نے غدیر کے میدان میں حضرت امیر کا بازو پکڑا، کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، ہاذا علی مولا. اور فرمایا عزیزان گرامی تو پیغمبر نے پوری زندگی کے اندر جناب امیر علیہ السلام کی اور مختلف جگہوں پہ تعارف کرواتے رہے، اپنی نبوت کو پہنچایا، قرآن کو پہنچایا. عزیزان گرامی ساری زحمتیں کی اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پہ جناب امیر علیہ السلام کی ولادت کا اعلان کیا.
اور فرما دیا کہ میرے بعد میرے 12 وصی ہوں گے، اولہم علی و آخرہم مہدی۔ اول دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے غدیر خم تک مسلسل ایک اعلان کرتے رہے کہ میرے بعد میرے اس پیغام کو جاری رکھنے والے علی پہ بھی جانے پہ۔ عزیزان گرامی، عید میلاد النبی افضل ترین عیدوں میں سے ایک عید ہے۔ فرائیڈے کو دن بنتا ہے، لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا تو آپ کی انتظامیہ نے آج پہلے بلایا۔ عزیزان گرامی، سال کے 4 روزے جو افضل ترین روزوں میں سے ایک روزہ ہے وہ 17 ربیع الاول کا ایک روزہ ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں حبیب خدا کا وجود عطا کیا۔ افضل ترین روزوں میں سے ایک روزہ ہے، مصحف روزہ۔ اور بہرحال انشاءاللہ میں صرف ختم مرتبہ پہ میں وقت تھا۔ عزیزان گرامی، افضل ترین عیدوں میں سے ہے، اور بہرحال جمعے کے دن آ رہی ہے تو انشاءاللہ سب کوشش کریں، روزے بھی مختصر ہے، روزہ رکھیں اور جناب ختم مرتبہ سے توسل کریں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ایک آیت ہے، اس میں 2 چیزیں پیش کی ہیں کہ اور مسلمانوں، اللہ تم پہ عذاب نازل نہیں کرے گا، وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُعَذِّبَهُمْ، اے میرے حبیب اللہ ان پہ عذاب نازل نہیں کرے گا، وَأَنْتَ فِيهِمْ جبکہ آپ ان میں موجود ہیں، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور وہ استغفار کرتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب کا ہونا یا پھر ان جیسا کوئی موجود ہو تو پھر اللہ عذاب نازل نہیں کرتا۔ تو ابھی تک کوئی نبی جیسا موجود ہے نا، بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی، تو ابھی تک کوئی موجود ہے پیغمبر جیسا کہ جس کی وجہ سے اللہ عذاب نازل نہیں کرتا۔ واللہ مسلمانوں میں کتنے ہی گناہ پائے جاتے ہیں، آج بھی دیکھ لیجئے، بہرحال یہ فرانس میں ہو گیا، جرمنی میں ہو گیا، پروردگارہ عید میلاد النبی ہے۔ ہر عید پہ چھوٹے بڑوں سے عیدی مانگتے ہیں۔ عیدی مانگتے ہیں نہیں مانگتے؟ آج بھی سب مل کے عیدی مانگتے ہیں۔ پروردگارہ ہمیں عیدی عنایت فرما، ہمارے 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم سب کو عید عنایت فرما، ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرما۔ اللهم صل على محمد